बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 साल की हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह पर ऐतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ही छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो गई, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां थीं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ। आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देख, तो आप एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया था। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह हो नहीं सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास खत भेजा और अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो, लेकिन सगे भाई नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है, अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुज़ूर की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़वाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त में हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत ही कम उम्र में जवान दिखने लगती थीं। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीबी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते हैं पीते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो करते थे उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बहुत बड़ा किरदार है। हज़रत आयशा के निकाह होने के बाद वह मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया, जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रुमान
مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، کیونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں کباری آئی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھیں۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد آپ کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کی امت جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڑ اٹھائے ہیں اور ان کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں، اور جب نبی کے گھر آ گئیں تو کیا کہنے۔ جب نبی خطبہ دے رہے تو عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں، جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور یہ وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2200 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے ہیں، اب کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور زیادہ بزی نہ رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائلوں کو سیکھ لیا تو امت کی عورتوں کو بھی مسائل سکھاتی تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی،
جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ ان کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری، کس کے لیے اتری، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لکڑی کو لپیٹ کر لے آئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔